میں آج ذکر کرنا چاہوں گا اپنے دوست جو ہمارے بھارت کے پرائم منسٹر بھی رہے ہیں، آئی کے گجرال، آئے بھی ہیں میرے پاس سہارنپور وہ، اور سہارنپور انہوں نے مجھے بہت اچھی باتیں بتائی۔ تو انہوں نے خاص طور سے مجھ سے یہ کہا کہ جو اسلام دھرم ہے وہ گیور یعنی کہ لوگوں کو دینے کا مذہب ہے، سلامتی دینے کا مذہب ہے، اور اگر اسلام نہیں دے رہا ہے سلامتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو اسلام کو بتا رہے ہیں، ہم فالو کر رہے ہیں، وہ اسلام پر نہیں چل رہے ہیں۔ اب میری بات گجرال صاحب سے ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ کتابیں پڑھو، یہ سیریل دیکھو۔ میں نے کوشش کی انہیں پڑھنے کی، دیکھنے کی، تو میں اس نتیجے پہنچا۔ دیکھیے، قرآن میں اللہ نے بار بار یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو قرآن دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو وزڈم دی۔ تو وزڈم جس کے پاس آ گئی نا، اس کو سب سے بڑی چیز آ گئی، اور جس کے پاس وزڈم نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو وزڈم والے لوگ ہیں وہ اگر قرآن کو وزڈم کے ساتھ پڑھیں گے تو انہیں وہ چیز ملے گی جسے اسپرٹ آف اسلام کہتے ہیں۔ مولانا وحید الدین صاحب نے دو طرح کے اسلام بتایا لوگوں کو، ایک تو ٹریڈیشنل اسلام جو چل رہا ہے، ایک وہ اسلام جو ٹریڈیشنل نہیں ہے، اسپرٹ آف اسلام کہتے ہیں۔ تو دیکھیے، تراویح کے بارے میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ لوگوں کو بیفل کر رہے ہیں، کنفیوز کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا دیکھی میں نے کہ وہ بتاتے ہیں کہ 3 دن کا نہ پڑھو، 10 دن کا نہ پڑھو، 15 دن کا نہ پڑھو، حضرت عائشہ نے یہ فرمایا، صحابی نے یہ فرمایا، حدیث یہ ہے۔ وہ کیوں نہ پڑھو؟ رسول نے پوری تراویح 27 دن کیوں نہیں پڑھی؟ اس میں وزڈم نہیں دیکھی لوگوں نے۔ دیکھیے، سعودی عرب میں جب ہم تراویح پڑھتے ہیں تو وہ جو تراویح ہے، وہ تراویح جو ہوتی ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ سعودی عرب کے لوگ چونکہ عربی جانتے ہیں، قرآن میں کہا ہم نے عربی میں قرآن اس لیے اتارا تاکہ تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ تو ہم اگر تراویح پڑھتے ہیں پورے مہینے اور ہمارے اندر کوئی چینج نہیں آتی، چونکہ ایک حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 1 گھنٹے علم حاصل کرے گا تو وہ سمجھ لیجئے گا اس کو پورے دن اور رات کا ثواب ہوگا عبادت کا، اور جو انسان علم حاصل کرے گا 1 دن تو اس کو 3 مہینے کے روزے رکھنے کا ثواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی چیز دی ہے وہ عقل دی ہے، اور کوئی بھی لاجک بات اگر کوئی کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو پھر بھی مسلم یا مومن کہتا ہے، تو وہ قطعی اس پہ یقین نہ کیجیے کہ وہ مسلم اور مومن ہے۔ تو جب ہماری سمجھ میں یہ آتا ہی نہیں کہ تراویح میں کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا نہیں پڑھا جا رہا ہے، تو ہمیں اس کا کیا اوچیتے رہ جاتا ہے؟ کوئی بھی اوچیتے نہیں رہتا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ تراویح اگر ہم پڑھیں تو اسے سمجھیں۔ اسی لیے نماز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز میں جو ہے بتایا گیا ہے کہ الحمد ضرور پڑھیں۔ الحمد جو ہے گایتری منتر کا ایک طرح سے دوسرا روپ ہے، کیونکہ جتنی بھی کتابیں دنیا میں آئی ہیں، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ آدی گرنتھ میں بھی قرآن ہی ہے، اور جو انتم وید ہے جو قرآن ہے، اور پہلا وید ہے جو بھارت میں اترے ہیں، چاروں وید، ان میں اگر آپ دیکھا جائے تو دونوں کی آئیڈیالوجی ایک ہوگی۔ شریعت ڈیفرنٹ ٹائم پہ، چاہے وہ زبور میں ہو یا بائبل میں ہو یا کسی بھی کتاب میں ہو، جو موسیٰ علیہ السلام کو توریت اتری تھی، وہ الگ ہو سکتی ہے لیکن آئیڈیالوجی ایک ہے۔ تو اس لیے آئیڈیالوجی چاہے توریت کی ہو اور چاہے بائبل کی ہو، اور اس میں سب کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ایک ہے، چاہے گیتا کی ہو، وہ سب کی ایک ہے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کو خدا سے پیار نہیں ہوا نماز پڑھتے ہوئے، اگر آپ میں اچھائی نہیں آئی نماز پڑھتے ہوئے، اگر آپ میں اچھائی نہیں آئی روزہ رکھتے ہوئے، اگر آپ میں پیشنس نہیں آیا روزہ رکھتے ہوئے، اور آپ نے روزے رکھے، پورے مہینے بیڑی نہیں پی، پورے مہینے سگریٹ نہیں پی، پورے مہینے شراب نہیں پی، اور اس کے بعد میں پھر آپ نے پینا شروع کر دی، تو آپ کی تراویح نہیں ہے، یہ ایک بزنس ہو گیا۔ دیکھیے، ہمیں دیکھنا پڑے گا، بس بہت سی صورتیں ہیں تو جس میں یہ کہا گیا ہے جنگ کی تیاری کے لیے کہا گیا، حج کے لیے اعلان کے لیے کہا گیا ہے۔ تو حج کے لیے اعلان کے لیے جو کہا گیا، وہ کہا گیا تھا اس کے لیے خاص طور سے کہ وہ اونٹ نہیں پائے یا پیدل آئیں گے، لیکن کوئی بھی مسلمان اونٹنے پہ نہیں جاتا جب کہ رسول کی دنیا تو ہوائی جہاز سے آئیں گے۔ کسی صحابی نے نہیں کہا، کسی مولوی سے فتویٰ نہیں پوچھا، تو ہم نے خود بخود 13 سال بعد میں ایک دم چھلانگ آگے لگا لی سائنس میں۔ تو یہ سائنس تو ہمیں ڈسکور کرنی تھی، لیکن ڈسکور کی کن لوگوں نے جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان ان کے پاس نہیں ہے، وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں اور ہندوز ہوں، کوئی بھی ہو۔ اور اگر ہمارے ہاں کوئی سائنٹسٹ ہوا بھی ہے
تو وہ سائنٹسٹ نہیں, وہ اپلائیڈ سائنس کا ہے. جیسے ڈاکٹر عبد الکلام ہیں, وہ سائنٹسٹ نہیں تھے, انہوں نے سائنس کو اپلائی کیا جو سائنس کے فارمولے تھیوریٹیکل دیے گئے تھے, جو بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے ہیں, یا ڈاکٹر ہاپکنس ہو, آئنسٹین ہو, نیوٹن ہو. تو میرا مطلب کہنا کہ یہ ہے کہ 3 دن پڑھو, 10 دن پڑھو, 15 دن پڑھو, 27 دن پڑھو, 29 دن پڑھو, اگر آپ کو میں چینج نہیں آئی, آپ کو اللہ سے محبت نہیں ہوئی, آپ نے قرآن کو نہیں سمجھا گہرائی سے, تو سمجھ لیجیے کہ آپ نے تراویح نہیں پڑھی. تو میں اس بات کو زور دوں گا خاص طور پر. ہمارے علماء اور تو اور کتنے بڑا عالم ہے طارق جمیل صاحب, وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں میرا نبی. ارے میرا نبی نہیں, وہ ساری دنیا کا نبی ہے. اور قرآن جو ہے, اسلام جو ہے, ہمیں بحث نہیں سکھاتا. ابھی میں ایک بات سن رہا تھا, ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ آج تک میں نے بھی کیمپ لگائے آنکھوں کے بہت, اور میں نے بلڈ کے بھی کیمپ لگائے ہیں, لیکن کسی بھی مسلم نے آج تک میرے کسی کیمپ میں یا ایسے کیمپ میں نہ تو اپنی آنکھیں دی ہیں نہ اپنا بلڈ دیا ہے. اور اسلام جو ہے ہمیں گیور بننا سکھاتا ہے. اگر ہم پازیٹیو آدمی ہیں تو ہم دنیا کو دینا, چاہے سائنس دیں, علم دیں, قرآن دیں, حکمت دیں. اگر ہم یہ نہیں دے پاتے تو ہم مسلم نہیں ہیں. ہم ایک شیروانی پہن لیں, ٹوپی پہن لیں, اور اپنا بحث کرنے لگے ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح, تو یہ اسلام نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک جو پریچنگ کرتے ہیں, وہ پریچنگ جو ہے بحث ہے, اور ڈسکشن اور بحث اور افہام و تفہیم, اس میں بڑا باریک فرق ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کسی کو, میرے پاس کوئی اچھی بات ہے, اول تو میں سمجھتا ہوں بہت کم لوگ ہیں جن کے پاس اچھی بات ہے. وہ ریچولسٹک اسلام کو, یعنی ٹریڈیشنل اسلام کو اسپرٹ آف اسلام سمجھتے ہیں. تو اگر ہم اسپرٹ آف اسلام یعنی کہ آئیڈیالوجی آف پیس, سلامتی کا مذہب کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں, دینا چاہتے ہیں, تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم اس کو کس طرح سے سمجھائیں. تو دیکھیے, جب ہمیں کہا کہ نماز جو ہے, روزہ ہے, ہمیں اچھائی کی طرف لے جاتی ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں نمازی لوگ پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, اور اچھائی کی طرف وہ نہیں ہے. کوئی آنکھ دینے کو تیار نہیں, کوئی بلڈ دینے کو تیار نہیں, کوئی اپنے دوسرے جو اعضاء ہیں انہیں ڈونیٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے روزے قبول ہوں, تو آپ میں پیشنس آئے, آپ اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرنا سیکھیں. آپ نے جو مقدمے کر رکھے ہیں اپنے رشتہ داروں پہ, تو وہ واپس لیں. آپ نے جو غلط باتیں, سازشیں آپ کے ذہن میں ہیں, وہ تو ان پہ عمل نہ کریں. میں دیکھتا ہوں, چاہے سہارنپور کی مسجد ہو, ابھی میں الہ آباد گیا تھا, وہاں میں نے الہ آباد میں دیکھا اکبر بادشاہ نے ایک کنواں بند کرایا, اس کو موکس کا کنواں کہتے ہیں. تو موکس کا کنواں جو بند کرایا, تو مجھے بہت خوشی ہوئی اکبر کے وزڈم پہ, کہ 53 سال اس نے حکومت کی, 14 سال کا بچہ تھا جس وقت اس نے وہ حکومت سنبھالی. اور کتنی بڑی بات تھی, جس وقت وہ بادشاہ بنا تو اس وقت اس کو مارنے کی پلاننگ بن رہی تھی. تو اس وقت جب اس کو مارنے کی پلاننگ بن رہی تھی, تو ایک آدمی کو طے کیا گیا کہ آپ اس کو تلوار ماریں گے, اس سے گردن کاٹیں گے. اس نے سن لیا, اکبر نے, 14 سال کا بچہ اندر آیا محفل میں, اور اس سے بولا کہ دیکھیے میرا بٹن ہے, یہ نہیں لگ رہا ہے, کاج کو ذرا چوڑا کر دو اپنی تلوار سے, تو میں بٹن لگا لوں گا. تو اس کی بہادری, اس کی شجاعت, اس کی سمجھداری دیکھیے آپ کتنی تھی. تو میرا مطلب یہ, اس نے وہ کنواں بند کرایا جسے موکشا کنواں کہتے ہیں, اور وہ ایک برائی جو ختم کی, کیونکہ لوگ جاتے تھے وہاں خودکشی کرتے تھے, وہ یہ سمجھتے تھے یہ موکشا کنواں جو اس کنویں میں کود جائے گا, وہ ایشور کے ہاں جا کر کے اس کا جو پھر جب پنرجنم نہیں ہوگا, اور وہ جو ایشور کے ہاں جا کر کے وہ سورگ میں بسا دیا جائے گا, اس کو سورگ دھام میں استھان مل جائے گا. تو میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیے اب رمضان آنے والے ہیں, ہر سال رمضان آتے ہیں, اور سارے مولانا لوگ جو تقریر کرتے ہیں, میں سنتا ہوں ان کی, سب میں بہت کمیاں ہوتی ہیں, بہت کمیاں ہوتی ہیں. سارے مولانا تو یہ کہتے ہیں قرآن جو ہے وہ رمضان میں نازل ہوا. تو لیلۃ القدر کے دن یہ نازل ہونا شروع ہوا, ریویلڈ ہونا شروع ہوا, یہ کیوں نہیں کہتے؟ اور یہ 23 سال تک اترا ہے قرآن. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تو اللہ میں ایک دن میں یاد کرا دیتے, صحابہ کو ایک دن میں یاد کرا دیتے, لیکن نہیں کرایا. بہت سے صحابہ جن کے زمانے میں قرآن نہیں اترا پورا, اور دنیا چلے گئے, انہیں جنت ملی ہے. تو آج جو ہمارے ذہن میں یہ ہو گیا کہ نہیں, اپنے بچوں کو ہم حافظ ہی بنائیں گے, آج تو وہ کام چپ کر رہی ہے. تو جو جیسے قرآن کی میں نے آیت بتائی, کہ جو قرآن کی آیت ہے سورہ الحج کی 27ویں آیت, کہ اس میں یہ کہا کہ اعلان کر دو وہ پیدل آئیں یا اونٹنی پر آئیں, تو وہی آیت ہر جگہ ہمیں وزڈم سے کام لینا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے, سارے صحابہ کا ویژن جب چھوٹا پڑ گیا, وہ فتح مبین سے پہلے یعنی کہ صلح حدیبیہ جب لکھے جا رہی تھی, تو سب کے سب ناراض ہو گئے تھے رسول سے. ایون دین جو سب سے نزدیک مانے جاتے تھے, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, اور جو اوروں کا تو ذکر ہی چھوڑیے, جتنے لوگ تھے 1400 لوگ تھے,
تو وہ سب کے سب ناراض ہو گئے تھے، کیا آپ رسول نہیں ہیں، کیا آپ کا خواب پورا نہیں ہوگا، کیا لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے؟ تو یہ ساری باتیں سامنے آئی تھیں، لیکن رسول کا ویژن بہت بڑا تھا. تو وہ جو ویژن تھا رسول کا، وہی ویژن ہمیں بنانا ہے، مطلب انویزیبل کو دیکھنا ہے. تو ہمیں رمضان کی اس سے اچھا تو یہ بیٹھ کے آپ جو ہیں 1 یا 2 صورتیں پڑھ لیں، اس کا معنی پڑھیں، اس کا ایکسپلیشن پڑھ لیں، پھر اس ایکسپلیشن کو ملائیں اللہ کے ایکسپلیشن سے، اور اللہ سے دعا کریں کہ جو اس کا اصل مقصد ہے وہ مقصد ہماری سمجھ میں آئے. تو میں بھی ایسے سمجھتا ہوں قرآن کو. مجھے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو قرآن میں جتنے ترجمے، چاہے ہندوستان کے مولوی کے ہوں، پاکستان کے ہوں، ایران کے ہوں، سعودی عرب کے ہوں، کہ وہ میں انہیں پسند کرتا ہوں. اس سے الگ ہی اللہ دماغ میں بات ڈالتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایٹرنل بک بنائی ہے، اور ایٹرنل بک جو ہے اس میں صرف 4000 سال کا جو سعودی لینڈ کا ہے، عرب لینڈ کا ہے، وہ ہسٹری ہے. باقی دنیا کی تو ہسٹری ہمیں جاننی ہے قرآن سے ہی، تو وہ ہم جبھی تو جانیں گے. جیسا ہولی کی ہم نے دیکھی ہے کہ سورہ الانبیاء کی مطلب آیت آپ پڑھیں دونوں، تو آپ کو لگے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے آگ سے بچایا، ایسے پرہلاد کو بچایا. تو اگر ہم وہی باتیں کرتے رہیں گے جو عرب لینڈ کی ہے، تو اس سے کیا ہوگا، لوگوں کو افیکشن نہیں ہوگا، انفیکٹ ان کو قرآن سے محبت نہیں ہوگی، ان کو قرآن کی آئیڈیالوجی پسند نہیں آئے گی. جبکہ قرآن کی آئیڈیالوجی، بائبل کی آئیڈیالوجی، توریت کی آئیڈیالوجی، زبور کی آئیڈیالوجی، ویدوں کی آئیڈیالوجی، اور آدی گرنتھ جتنے بھی ہیں، صحیفہ اول جنہیں قرآن میں کہا گیا ہے، ان سب کی آئیڈیالوجی ایک ہے. تو ہم اس بات پہ فخر نہ کریں کہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ اس بات پہ فخر نہ کریں، بلکہ ہم یہ سوچیں ہم انسان ہیں، اور ہمیں دوسرے انسانوں کو بھی اگر ہمارے پاس صحیح راستہ ہے تو بڑی محبت سے اور بڑی حکمت کے ساتھ میں پہنچانا ہے. تو میں آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے ہم سے کہ ہم کو سب سے اچھی چیز جو دی ہے وہ ہمیں حکمت دی ہے، وزڈم دی ہے. تو وزڈم کا استعمال کریں، جس کے پاس وزڈم ہے اس کے پاس میں خدا کی برکتیں اور رحمتیں سب کچھ ہوں گی.